بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہے، نور ہدایت بھی، یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے اور علم کے لیے۔ اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ میری کاوش قبول فرمائے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ کا نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتا رہے۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 86 اور 87 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی۔ معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا۔ آیات مقدسہ کی تفسیر۔ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ متن میں جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ بھی کیا ہے وہ سب تمہیں حاصل ہوتی رہی ہیں۔ تمہیں مصر سے بخیریت نکالا، غلامی سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تہس نہس نہیں کیا، تمہارے لیے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں بنائے اور خوراک کا بندوبست کیا۔
کیا یہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں شریعت اور ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا، کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بلائی کا وعدہ نہ تھا؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وعدہ پورا ہونے میں بہت دیر لگ گئی کہ تم بے صبر ہو گئے؟ پہلے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پر اللہ تعالیٰ ابھی جو عظیم الشان احسانات کر چکا ہے، کیا ان کو کچھ زیادہ مدت گزر گئی ہے کہ تم انہیں بھول گئے؟ کیا تمہاری مصیبت کا زمانہ بیتے کرنے گزر چکی ہیں کہ تم سرمست ہو کر بہکنے لگے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب صاف ہے کہ ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے وفا ہونے میں کوئی تاخیر تو نہیں ہوئی کہ جس کو تم اپنے لیے عذر اور بہانہ بنا سکو۔ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو ہر قوم اپنے نبی سے کرتی ہے، اس کی اتباع کا وعدہ، اس کی دی ہوئی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنے کا وعدہ۔ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا عذر تھا جو سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے زیورات پھینک دیے تھے، نہ ہماری کوئی نیت بچنا بنانے کی تھی، نہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا بننے والا ہے۔ اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ تھا ہی کچھ ایسا کہ اسے دیکھ کر ہم بے اختیار شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے، اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے مردوں اور عورتوں نے مصر کی رسموں کے مطابق جو بھاری بھاری زیورات پہن رکھے تھے وہ اس صحرا نوردی میں ہم پر بار ہو گئے تھے، اور ہم پریشان تھے کہ اس بوجھ کو کہاں تک لادے پھریں۔ لیکن بائبل کا بیان ہے کہ یہ زیورات مصر سے چلتے وقت ہر اسرائیلی گھرانے کی عورتوں اور مردوں نے اپنے مصری پڑوسی سے مانگے کو لے لیے تھے، اور اسی طرح ہر ایک اپنے پڑوسی کو لوٹ کر راتوں رات ہجرت کے لیے چل کھڑا ہوا تھا۔ یہ اخلاقی کارنامہ صرف اسی حد تک نہ تھا کہ ہر اسرائیلی نے بطور خود اسے انجام دیا تھا، بلکہ یہ کار خیر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے ان کو سکھایا تھا، اور نبی کو بھی اس کی ہدایت خود اللہ میاں نے دی تھی۔ بائبل کی کتاب خروج میں ارشاد ہوتا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو کہہ کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی، ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے، اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ افسوس ہے کہ ہمارے مفسرین نے بھی قرآن کی اس آیت کی تعبیر میں بنی اسرائیل کی اس روایت کو آنکھیں بند کر کے نقل کر دیا ہے، اور ان کی اس غلطی سے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پھیل گیا ہے کہ زیورات کا یہ بوجھ اسی لوٹ کا بوجھ تھا۔ آیت کے دوسرے ٹکڑے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا
کا مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جب اپنے زیورات کو لادے پھرنے سے لوگ تنگ آ گئے ہوں گے تو باہم مشورے سے یہ بات قرار پائی ہوگی کہ سب زیورات ایک جگہ جمع کر لیے جائیں اور یہ نوٹ کر لیا جائے کہ کس کا کتنا سونا اور کس کی کتنی چاندی ہے۔ پھر ان کو گلا کر اینٹوں اور سلاخوں کی شکل میں ڈال لیا جائے تاکہ قوم کے مجموعی سامان کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر ان کو لاد کر چلا جا سکے۔ چنانچہ اس قرارداد کے مطابق ہر شخص اپنے زیورات لا کر ڈھیر میں پھینکتا چلا گیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے یہ ایک بچڑے کی مورت بنا کر لایا۔ یہاں سے پیراگراف کے آخر تک عبارت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ قوم کا جواب پھینک دیا تھا پر ختم ہو گیا ہے، اور بعد کی یہ تفصیل اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے۔ اس سے صورت واقعہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگ پیش آنے والے فتنے سے بے خبر اپنے اپنے زیور لا کر ڈھیر کرتے چلے گئے، اور سامری صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ بعد میں زیور گلانے کی خدمت سامری صاحب نے اپنے ذمے لے لی اور کچھ ایسی چال چلی کہ سونے کی اینٹیں یا سلاخیں بنانے کے بجائے ایک بچڑے کی مورت بھٹی سے برآمد ہوئی جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس طرح سامری نے قوم کو دھوکہ دیا کہ میں تو صرف سونا گلانے کا قصوروار ہوں، یہ تمہارا خدا آپ ہی اس شکل میں جلوہ فرما ہو گیا۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟ ایک روایت میں آئے اس طرح ہے ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1491۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ آل سے مراد یہاں بنو ہاشم اور بنو المطلب ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا پہلو بھی واضح ہے۔ بچوں کو جن چیزوں سے روکنا ضروری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں اور انہیں ان چیزوں سے روکتے اور سمجھاتے رہیں۔ صدقے کا مال قومی امانت ہے۔ جن گھروں اور اداروں میں یہ جمع ہو، جن کے ذمہ داران کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اصل مستحقین تک اسے پہنچائیں اور اپنے عزیز و اقارب کی دست برد سے اسے بچائیں۔ محترم ویورز، ابھی آپ نے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث دیکھا اور سماعت فرمایا۔ آج کے اس ولاگ میں سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 86 اور 87 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، نور ہدایت بھی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور عوام الناس کی آگہی اور تعلیم کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ ہے، لہذا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجیے گا، یقیناً اس سے آپ کو بہت فائدہ اور ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و باب و اجداد، اعزاء وقار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔